سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر جو ہمیشہ آپ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ اس کی ساری تفصیلات نیچے ہیں، لوگوں کو جوڑیں، لنک بھی شیئر کریں۔ ناظرین، صرف بہانے چاہیے اب ہندوتوا بریگیڈ کو کہ مسلمانوں کو کیسا گھیرے۔ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی، چاہے وہ عیسائی ملک ہو یا مسلم ملک ہو، اگر ان کے وطن کی، ان کے ملک کی نمائندگی کرنے والی ٹیم جب مسلمان یا عرب دیشوں میں جاتے ہیں تو ان کو ٹوپی پہنا کر کے یا نماز پڑھوا کر کے ان کا استقبال کیا جاتا ہو، یا پھر عیسائی ممالک میں جو ان کا کچھ خاص پانی ہوتا ہے اس کو چھڑک کر کے استقبال ہوتا ہو۔ اس لیے کہ سب سیکولر ملک ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اپنے اپنے عقیدے ہوتے ہیں، لیکن بھارت کچھ الگ ہی ہے۔ بھارت میں باور کرانے کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اکثریتی طبقے کے دھرم کو فالو کریں، اگر نہیں کریں گے تو آپ کو ٹرول کیا جائے گا، آپ کو آپ کے پیٹھ پر غداری کا ایک ٹھپا لگا دیا جائے گا اور پھر 2 روپے کے بدلے میں آپ کو گالیاں دی جائیں گی ٹویٹر پر۔ ایسے ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ کرکٹرز جب آتے ہیں کسی ہوٹل میں، 5 اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں تو ان کا استقبال ہوتا ہے۔ ایسی ہی جو ہے ماتھے پر ٹیکا لگا کر کے استقبال کیا جا رہا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان ماتھے پر ٹیکا نہیں لگاتے، ان کے اپنی دھرم کی پریکٹس ہے اور یہ ان کا اپنا حق بھی ہے جمہوری ملک میں، سیکولر ملک میں، محمد سراج اور عمران ملک۔ لیکن جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور انہوں نے لگانے سے منع کیا، بلکہ ان کو سامنے ہی نہیں آنا چاہیے اس طرح جب ان کو پتہ چلے کہ مسلمان ہیں، اس لیے کہ یہ آپ زبردستی اپنے دھرم کو دوسرے دھرم کے لوگوں پر تھوپنے کے لائق ہے، جیسے زبردستی تبدیل مذہب جیسے ہوتا ہے، زبردستی آپ پریکٹس کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ باقاعدہ کیس درج ہونا چاہیے اگر حقیقت میں جمہوری اور سیکولر ملک میں اس طرح کی ہوگی۔ بیکیف انہوں نے منع کیا، انہوں نے ہٹ گئے، لیکن جنہوں کو لگانا تھا انہوں نے لگایا، اس کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ جنہوں نے نہیں لگایا ان کے دھرم کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن یہ اندھ بھکت اور ہندوتوا بریگیڈ، جن کو نہ ہندو دھرم سے کوئی واسطہ ہے اور نہ ہی سناتن دھرم کے کسی اصولوں سے ان کو جو ہے کوئی لینا دینا ہے، 2 روپے کے بدلے میں ٹویٹ کر کے ٹرول کرنے والا ایک بریگیڈ لگاتار اب ٹرول کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے میں مختلف قسم کی تبصرے چل نکلے اور جو ہے ٹرول کرنے والوں کو خوب ٹرول کیا جا رہا ہے ٹویٹر میں۔ یہ اس کی ویڈیو ہے۔ بہرکیف آئیے ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جو بے روزگاری ہے وہ ہر ریاست میں ہے۔ خواتین بھی اپنے روزگار کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایسی ایک ممبئی سے ویڈیو آئی ہے جہاں پر پولیس کچھ خواتین کو بھگا کر کے مارتی ہوئی کلیش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دراصل وومن فائر بریگیڈ میں جو ہے جاب کے لیے خواتین احتجاج کر رہی تھی، اس کا ایگزامس وغیرہ دیا تھا، اپنے مطالبات کو لے کر کے احتجاج کرنے کے لیے متعلقہ محکمے کے پاس گئیں تو وہاں پر جو ہے گیٹ میں زبردستی گھسنے کی کوشش ہوئی تو پولیس وہاں تھی، اس طرح ایک کلیش ہو گیا۔ لیکن بے روزگاری کی جو لوگ روزگار مانگ رہے ہیں، بی جے پی کے حکومتوں میں کس طرح ان خواتین کے ساتھ ظلم اور جبر ہو رہا ہے، اس کا اندازہ آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، جموں کشمیر میں اس وقت غریبوں کے گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں۔ دیکھا نہیں جا رہا ہے کہ وہ کتنے غریب ہیں، وہ رہیں گے تو کہاں رہیں گے، بس قوانین سامنے لاتے ہیں، غیر قانونی کہتے ہیں اور پھر جو ہے گھروں کو بلڈوز کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ جموں کشمیر کی گرمائی راجدھانی سری نگر کے پادشاہی باغ علاقے میں ہفتے کی صبح محکمہ مال کی ٹیم نے غریبوں کے ڈھانچوں کو منہدم کر دیا۔ متاثرین نے الزام لگایا کہ ہم غریب طبقے سے وابستہ ہیں، محکمہ مال کی جانب سے انہیں نوٹس بھی نہیں دیا گیا اور ڈائریکٹ آ کر کے ان کو جو ہے ہٹایا جا رہا ہے، گرایا جا رہا ہے۔ یو این اے کے حوالے سے بھی مختلف خبریں آ رہی ہیں۔ اس وقت جو ویڈیو آپ ہمارے
اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ خبر جو ہے، یہ بلڈوزر پر اور جو گھر گرانے کے لیے آئی ہوئی سرکاری گاڑیاں ہیں ان پر پتھراؤ کیا جا رہا ہے، اور یہ بٹھنڈی نامی علاقہ آتا ہے جموں میں، وہاں پر جو ہے یہ لوکل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے یہ غیر قانونی قبضہ جات کہتے ہوئے ان کو ہٹانے کی کوشش ہوئی، تو لوگ ناراض ہوئے، پتھراؤ کے ذریعے سے ان کو واپس جانے پر مجبور کیا، اور جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اب پھر گرفتاریاں ہوں گی اور جن کو نشانہ بنایا جائے گا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو ناظرین گرامی، ایک طرف آسام میں الگ الگ قسم سے نشانہ بنا کر کے مسلمانوں کو نشانے پر لیا جا رہا ہے، تو یہاں جو ہے کشمیر میں بھی مسلمانوں کو غیر قانونی کہہ کر کے ان کو بے گھر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور لگاتار کئی لوگوں کو بے گھر کیا جا چکا ہے، مزید جو ہے یہ ہٹانے کا اور مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے، جس کو لے کر کے جو ہے اس وقت بہت ہی زیادہ جو ہے الگ الگ طرح کے تبصرے اور تنقیدی تبصرے آ رہے ہیں کہ بی جے پی حکومت جب سے بھارت میں آئی ہے وہ غریبوں کو جو ہے جینے نہیں دے رہی۔ ناظرین گرامی، اگر آپ پیزا کھانے کے عادی ہیں، اگر آپ چاؤمین کھانے کے عادی ہیں، اگر آپ برگر کھانے کے عادی ہیں، یعنی جس کو آج کل فاسٹ فوڈ کا نام دیا گیا ہے، تو پھر سمجھ جائیے کہ آپ کینسر کو دعوت دے رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ میں نے کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک تحقیق آئی ہے، میڈیکل تحقیق، طبی تحقیق آئی ہے، برگر، پیزا، چاؤمین سمیت دیگر جنک فوڈ کی لت کی وجہ سے نوجوان آنت کے کینسر کی چپیٹ میں آ رہے ہیں۔ عموماً 50 سے 60 سال کی عمر میں ہونے والا آنت کا کینسر اب 30 کی عمر کے نوجوانوں کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے۔ انکشاف دہلی اسٹیٹ کینسر انسٹیٹیوٹ DSCI کی حالیہ اسٹڈی میں ہوا ہے۔ انسٹیٹیوٹ نے اسٹڈی 2018 اور 2019 کے 215 آنت کے کینسر کے مریضوں پر کیا تھا، اور تقابلی طور پر اس قسم کے کینسر کے تقریباً 60% مریض جو مردوں میں زیادہ عام ہیں 50 سال سے کم عمر کے تھے، ان میں سے زیادہ تر کی عمر 30 سے 40 کے درمیان میں تھی۔ اس تحقیق کے مطابق، اسٹڈی کے مطابق عموماً دیکھا گیا ہے کہ فائبر والی غذاؤں کی کمی اور دیگر وجوہات سے کم عمر کے نوجوانوں میں آنت کے کینسر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یہ عام بات نہیں ہے، مغربی ممالک میں تو مردوں میں اوسطاً عمر 68 اور خواتین میں 72 کی عمر میں آنت کا کینسر پایا جاتا ہے، جبکہ اسٹڈی میں 30 کی عمر میں بھی مل رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دہلی اسٹیٹ کینسر انسٹیٹیوٹ کے آنکولوجی کے محکمے کی سربراہ ڈاکٹر پرگیا شکلا بتاتی ہیں کہ کم عمر میں کینسر ہونے پر علاج اثردار نہیں ہوتا، مریض کو ٹھیک ہونے کی شرح بہت خراب رہتی ہے۔ اس کینسر کی وجہ سے مریضوں کی امواتوں کی شرح بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ جنک فوڈ جو فاسٹ فوڈ کی ایک وبا ہے، اور جس طرح سے جو ہے اس وقت اس ہوٹلوں کی ایک چین لگ رہی ہے، پہلے بڑے بڑے جو ہے سٹیوں میں نظر آتی تھی، اب چھوٹے بڑے ہر شہر میں، ضلع تعلقہ چھوٹے موٹے مانے جانے شہر میں بھی یہ فاسٹ فوڈ کی لت پڑ گئی ہے۔ یہ تیل کب استعمال ہوتا ہے، کتنا پرانا ہوتا ہے، کیا چیزیں ڈالی جاتی ہیں، کتنی پرانی ہوتی ہیں، کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ جو چونکہ اس میں کچھ ایسی لذیذ مسالے دار چیزیں پیش کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ منہ میں لذت اس کی محسوس ہوتی ہے کچھ دیر کے لیے، اس کی وجہ سے نوجوان طبقہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نہ صرف بھاگ رہا ہے بلکہ آن لائن اس کا آرڈر بھی کروا رہا ہے، اور گھر کی پوری فیملی کو لے جا کر کے کھلا رہا ہے۔ ایسے میں جو ہے گھر میں بنا کر کے کھانا یہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے صحت کے لیے، بجائے اس کے کہ جنک فوڈ کے ذریعے سے جو ہے ایک تو بھوک بھی مٹتی نہیں ہے، اوپر سے جو ہے صحت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، آپ کو RSS کے بارے میں بتاؤں جو اڈانی کی دفاع میں آ گئے ہیں۔ اڈانی وہ ہے جو اس وقت ملک کو بہت پیچھے لے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آ، بالخصوص اندھ بھکتوں کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا۔ وہ باقاعدہ اس وقت جو ہے ہم اڈانی کے ساتھ ہیں، اڈانی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اس طرح کے ٹیگ کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے جو 2 روپے کے بدلے میں الگ الگ طرح کی چیزیں شیئر کرتے ہوئے ٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی صرف ٹویٹ سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ مسئلہ تو حل اس وقت ہوگا جب اڈانی کے شیئر خریدے جائیں گے، اور اڈانی کے شیئر تو اس قدر نیچے گرتے جا رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہنڈنبرگ رپورٹ کے زلزلے میں گھرے اڈانی گروپ کے لیے آئے روز بری خبریں آ رہی ہیں۔ اپوزیشن جہاں چاروں طرف سے گھرے اڈانی پر حملہ کر رہی ہے، وہیں مودی حکومت اس معاملے میں کنارہ کشی اختیار کرتی نظر آ رہی ہے، اور RSS جو کہ ہر محاذ پر BJP اور مودی حکومت کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، اب اڈانی گروپ کے بچاؤ پر آ گئی۔ سنگھ نے اپنے ماؤتھ پیس آرگنائزر میں اڈانی گروپ کا دفاع کیا ہے۔ سنگھ کے ماؤتھ پیس ترجمان آرگنائزر میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں کہا گیا ہے کہ اڈانی گروپ پر حملہ ویسا ہی ہے جیسا کہ ہندوستان مخالف جارج سورس نے بینک آف انگلینڈ اور بینک آف تھائی لینڈ پر کیا تھا، انہیں تباہ کر دیا تھا۔ مضمون میں کہا گیا کہ شارٹ سیلز ہنڈنبرگ ریسرچ رپورٹ کے بعد ہندوستانیوں کی لابی نے
گوتم اڈانی کے خلاف منفی کہانی بنائی۔ اس لابی میں بائیں بازو کے نظریات سے وابستہ ملک کی کچھ مشہور پروپیگنڈا ویب سائٹس اور بائیں بازو کے ایک ممتاز رہنما کی صحافی اہلیہ شامل ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ تو جانتے ہیں کہ جو ہے کس طرح سے ساری کی ساری چیزیں، وہ چاہے یہ رپورٹ ہو، گیس کی بڑی بڑی چیزیں سرکاری، وہ سب کے سب اڈانی کو بیچ دی گئی تھی۔ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سرکار کے پاس۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہزاروں کروڑ روپے جو ہے اس وقت ڈوب چکے ہیں، ایسے میں جو ہے بچاؤ کا کام تو RSS کرے گی۔ ناظرین گرامی، کبھی کبھی کچھ حادثے عوام کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہو جاتے ہیں۔ اس کی ویڈیو جب وائرل ہوتی ہے تو وہ جو ہے الگ الگ لطیفوں کے ساتھ بھی شیئر کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ کولہاپور میں ایسا ایک حادثہ پیش آیا، یہ جو کولڈ ڈرنکس لے جانے والی ایک لاری الٹ گئی تھی، حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس میں موجود چیزیں نیچے سڑک پر آ جائیں گی تو اس کو لوٹنے کے لیے عوام تو آئیں گے۔ کولہاپور کے قریب ایک پوئی کھاڑی گھاٹ نامی علاقہ ہے، وہاں پر یہ معاملہ پیش آیا تھا تو آس پاس کی دیہات کے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ ایک تو وہاں بیٹھے بیٹھے ڈرنکس بھی پی لی اور ساتھ میں گھر والوں کو پلانے کے لیے اور خاندان والوں کو پلانے کے لیے بھی سمیٹ کر کے لے جانے لگے۔ کسی نے یہ ویڈیو بنا کر کے الگ الگ تبصرے کے ساتھ جو ہے یہ پیش کرنے لگی۔ کسی نے لکھا کہ کسی کی نैاں ڈوب رہی ہے تو کسی کو اپنی پیاس بجھانے کی تلاش ہے۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ ناظرین گرامی، ادھر عراق سے خبر آ رہی ہے کہ یہاں پر غیرت کے نام پر ایک قتل ہوا ہے۔ والد نے اپنی بیٹی کا قتل کیا ہے بتایا جائے۔ لڑکی یوٹیوب اسٹار ہے اور عراق میں اس وقت غم و غصے کو جنم بھی دیا ہے۔ عراق میں غیرت کے نام پر قتل کا سلسلہ جاری رہنے پر بیانات بھی جاری ہو چکے ہیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان سعد مان نے جمعہ کو ٹویٹر پر بتایا تھا کہ 22 سالہ طیبہ العلی کو اس کے والد نے 31 جنوری کو جنوبی صوبے دیوانیہ میں قتل کر دیا تھا۔ مان نے کہا کہ پولیس نے علی اور اس کے رشتہ داروں کے درمیان ثالثی کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ خاندانی تنازع کو قطعی طور پر حل کیا جا سکے۔ طیبہ العلی ترکی میں مقیم تھے اور عراق کے دورے پر تھے۔ علی اور اس کے والد کے درمیان ہونے والی گفتگو کی غیر تصدیق شدہ ریکارڈنگ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کے ترکی میں اکیلے رہنے کے فیصلے سے ناخوش تھے اور بارہا اس کو جو واپس بلا رہے تھے لیکن وہ مان نہیں رہی تھی، جس کی وجہ سے جو ان کو غصہ آیا اور اکیلی لڑکی اس طرح دور دراز علاقے میں رہنے کو لے کر کے وہ غصے میں تھے، جس کو لے کر کے اس کے علاوہ علی کے یوٹیوب پر کئی فالوورز بھی ہیں جہاں وہ اپنی روزمرہ کی زندگی کی ویڈیو پوسٹ کرتی ہے اور جن میں اس کا منگیتر اکثر اس کے ساتھ نظر آتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں، جس کی وجہ سے اس کے والد کو بہت زیادہ ناراضگی تھی، اسی کے چلتے اس کا قتل کیا گیا ہے، یہ کہتے ہوئے جو ہے اس وقت الگ الگ تبصروں کے ساتھ عراق کی اس لڑکی کے قتل کی چیزیں سرخیوں کے ساتھ پیش کی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، کیا واقعی میں KGF بابو کے بہن کے گھر پر کسی نے حملہ کیا، کسی نے آگ لگائی؟ بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ ان کے گھر کے سامنے والے حصے میں جہاں پر جوتے وغیرہ رکھتے وہاں پر آگ لگی تھی اور وہ دھیرے دھیرے اندر بھی پہنچ گئی، جبکہ KGF بابو کا ماننا یہ ہے کہ جو ہے دراصل ان کے سیاسی دشمنوں نے ان کی بہن کو دھمکی دیا تھا اور اسی کے نتیجے میں آگ لگائی گئی ہے۔ مختلف کنڑ اخبارات نے اس خبر کو سرخیوں کے ساتھ پیش کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سمپنگی رام نگر تھانہ حدود میں KS گارڈن آتا ہے جہاں پر KGF بابو کی بہن رہتی ہے شاہین تاج۔ ان کے گھر کے سامنے جو چپل کا اسٹینڈ ہوتا ہے وہاں پر جو ہے آگ دیکھنے کو ملی، پھر اس کے بعد یہ آگ پھیلنے لگی۔ بہرکیف کسی طرح نقصان کا جو جانی نقصان کا تو کوئی خبر نہیں ہے، لیکن KGF بابو نے کہا کہ چکپیٹے اسمبلی حلقے کے 500 گھروں کو میں نے جب یہاں پر بنانے کے لیے آگے بڑھا غریبوں کے لیے، تو اس وقت یہاں کی سیاسی دشمن جو ہے وہ لگاتار RV یوراج کا نام لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس نے ان کی بہن کو جو ہے دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ تم شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال رہے ہو، مناسب نہیں، اور جو ہے لگاتار دھمکیاں دینے کا نتیجہ بھی نکلا کہ جو ہے اس پر حملہ کرنے کے لیے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے KGF بابو نے کہا کہ ان پر حملے کرنے کی کوشش۔ اب یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ سیاست میں ایک دوسرے پر اس طرح کے الزامات چلتے رہتے ہیں اور اسمبلی انتخابات کی آمد ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے الزامات کا ایک سلسلہ اسمبلی انتخابات ختم ہونے تک جاری رہے گا۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک
ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،